تو کہاں پڑھتے ہو آپ؟ ملتان۔ کون سے مدرسے میں؟ انصاری جو کے ساتھ ہے۔ انصاری جو کے ساتھ ہے۔ انصاری وہ کون ہے؟ انصاری چوک۔ انصاری چوک کون سا مدرسہ ہے؟ فیضان مدینہ میں۔ مدرسے کا نام ہے فیضان مدینہ؟ ملتان نام ہے جامعۃ المدینہ۔ جامعۃ المدینہ۔ ہاں، جامعۃ المدینہ مدرسے کا نام ہے، اور فیضان مدینہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک مرکز مرکز ہے۔ کس کا مرکز ہے یہ؟ دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کا۔ دعوت اسلامی کے کون چلاتے ہیں اس کو؟ الیاس قادری۔ الیاس قادری صاحب چلاتے ہیں۔ تو وہ اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت کا معنی کیا بتایا آپ لوگوں کو؟ اہل سنت کا کیا معنی بتائیں آپ لوگ؟ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو لوگ نبی پاک علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اہل سنت ہیں۔ ان سے یعنی کہ انہیں ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہاں۔ وہ اہل سنت ہیں۔ تو آپ کے الیاس قادری صاحب قادری سلسلے پہ بیعت کرتے ہے نا؟ تو یہ کون سے صحابی، تابعی، تبع تابعی کی سنت ہے؟ کسی صحابی نے، تابعی نے، تبع تابعین نے قادری سلسلے پہ بیعت کیا ہے؟ تو اہل سنت کیسے ہوئی؟ اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نا وہ خود حاضر تھے، نہیں، اللہ کے نبی کے ان کو میں سلسلے کی بات کروں۔ قادری سلسلہ کس صحابی نے اس سلسلے پہ بیعت کیا؟ کس صحابی نے، کس تابعی نے اس سلسلے پہ بیعت کیا؟ کس تبع تابعی نے اس سلسلے پہ بیعت کیا؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اہل سنت ہے۔ تو اہل سنت نہ ہوئے نا قادری سلسلے پہ بیعت کر کے؟ ان کو ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی نا، ہمیں تو نہیں نا۔ پھر ان کا رب قائم رکھنے کے لیے اب ہر ایک کو یہ نعمت حاصل ہو، کس کو؟ کہ ہر بندے کو کہ وہ یعنی کہ شریعت مطہرہ کو جانتا ہو، شریعت کمات پہ عمل کرتا ہو، ایسا تو نہیں نا۔ تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے دو چیز چھوڑ کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ گمراہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت۔ اب قیامت تک کے مسلمان جو بھی اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کریں گے، قرآن مجید کے مطابق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو وہ صحیح دین پر رہیں گے، صحیح طریقے پر رہیں گے، یہ قیامت تک کے لیے۔ تو قرآن شریف کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرامین اور سنت کے اندر یہ سلسلہ ہے، قادری سلسلہ ہے۔ یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اب آگے چل کر کے تم لوگ صحیح راستے پہ چلنے کے لیے یہ علامت ہے کہ تم قادری سلسلے پہ چلنا، یا چشتی یا نقشبندی یا سہروردی یا عطاری یا کسی بھی سلسلے پہ چلنا، اس طرح کی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علامت قیامت بھی بتائی ہے نا۔ علامات قیامت میں اچھی علامات بھی ہیں، بری علامات بھی ہیں، تو کس طرح کی کوئی بات بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے پیروی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے حدیث کے اندر پیروی کرنے کے لیے، اور ہماری نسبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ دین کے حوالے سے یہ نسبت کافی ہے، ضرورت نہیں کسی اور کی طرف۔ اگر نسبت کرنا ضروری ہوتا تو امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابوبکر صدیق، تو ہم صدیقی کی طرف نسبت کرواتے، پھر ان کے بعد عمر فاروق، فاروقی کی طرف نسبت کرتے، عثمان غنی، عثمانی کی طرف نسبت کرتے، علی کی طرف، علوی کی طرف نسبت کرتے۔ اگر دینی اعتبار سے کوئی نسبت درست ہوتا تو یہ چار صحابہ تھے، چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، عطاری، یہ سب تو نسبتیں نہیں ہیں۔
تو اہل سنت اس کو کہتے ہیں جو سنت کے مطابق چلے. کس کی سنت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اسی کے اوپر وہ اکٹھے ہو جائے، جمع ہو جائے. یہ نہیں کہ نام دے اہل سنت کا اور طریقہ کسی اور کا لے، راستہ کسی اور کا لے. یہ درست نہیں ہے میرے قرآن اور سنت. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے جواب میں جیسے صحابہ نے عمل کیا، سارے صحابہ کرام نے. اس کے اندر عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اس کے اندر خلفائے راشدین بھی ہیں، اس کے اندر بدر کے میدان میں شہید ہونے والے صحابہ بھی ہیں، احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابہ بھی ہیں، اس کے اندر انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں. سارے صحابہ جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھا، عمل کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھا، عمل کیا، اس کے ویسے ہی ہم کو بھی کرنا چاہیے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کہا 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، تو جنتی فرقوں کی کیا علامت بتائی؟ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے میں میں ہوں اور میرے صحابہ. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے ہیں، تو اس اختلافات میں کیا کرنا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو. المہدیین، وہ ہدایت یافتہ ہے، گارنٹی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی ہدایت. یہ تو نہ کہا کہ میرے بعد اختلافات دیکھو گے تو قادری سلسلے میں چلے جانا، یا اختاری سلسلے میں چلے جانا، یا چشتی نقشبندی سہروردی ان سلسلوں میں چلے جانا. یہ تو نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم کیا کہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، یا یہ کہ پتہ تھا انہوں نے بتایا نہیں ساری باتیں؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے جو بتا دیا وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی اسلام ہے، اور اسی کے مطابق اپنے کو چلنا ہے. اسی میں دنیا میں عزت ہے، آخرت میں نجات ہے. نبی علیہ السلام ہر خیر بتا دیا، ہر بری بات بتا دی، تاکہ بری بات کو چھوڑیں اور اچھی بات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میرا حکم نہیں اور ریجیکٹ ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے میرے دین میں کوئی ایسا حکم جاری کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا، ریجیکٹ. تو دین اسلام اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کا نام ہے. یہ تھوڑی کسی کو بھی پکڑ لو ان کے پیچھے چلو آنکھ بند کر کے. ہم دنیا کے سارے علماء، سارے رہبر، رہنما، مرشد، مفتی، ہم دیکھیں گے ان کی بات، ان کا عمل اللہ کے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے پیچھے نہیں چلیں گے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو کامیابی ہے. کامیابی کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے. اب یہ اہل سنت نام رکھتے ہیں اور سارے بدعت کا کام کرتے ہیں. محرم میں تعزیہ بھی مناتے ہیں. محرم میں تعزیہ، محرم میں تعزیہ کیا؟ وہ جو محرم میں کرتے ہیں نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، ان کی شہادت کے موقع پر تعزیہ کیا کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں. نہیں، کیا کرتے ہیں محرم میں؟ آپ کو پتا ہوگا. اہل سنت تو کچھ نہیں کرتے. تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے یعنی کہ نیکیاں وغیرہ، درود پاک، قرآن پاک، جو اور یعنی کہ ذکر اللہ ہے، سب کئی سارے ثواب کر دیتے. تو یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر یہ سب کیا جائے ان کے سارے ثواب کے لیے؟ بس یعنی کہ ہے، نہیں ہے نا، لیکن ہم تو دیکھیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کے حل کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ. تو محرم کے مہینے میں جو کچھ کیا جاتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر ثابت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ثابت ہے غلط ہے. ربیع الاول کا مہینہ آیا، جال پر ظلم کرنا شریعت کی اجازت نہیں دیتی نا. جال پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. غلط کرتے ہیں وہ، غلط کرتے نہیں کرنا چاہیے. لیکن تو ایسے ہی یہ 12 ربیع الاول ہے، میلاد مناتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر. ایسے ہی یہ تیجا کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، شب برات مناتے ہیں، درگاہ مناتے ہیں، مزار بناتے ہیں، عرس اور میلہ کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں. کیا ایک بھی حدیث اس سلسلے میں کہیں ملتی ہے؟ یا صحابہ کرام سے ایک بھی ثبوت اس طرح کا کچھ ملتا ہے؟ یا تابعین سے ملتا ہے، یا تبع تابعین سے ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ساری چیزیں کی ہوں؟
بھائی بدر کے صحابی اولیاء نہیں ہیں؟ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ اولیاء ہیں نا، احد میں شہید ہونے والے صحابہ اولیاء ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبروں پہ اس طرح کے کام کیے ہیں جو کچھ آج اولیاء کے قبروں پہ ہو رہا ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے ان کی زیارت ہے، بس زیارت کریں، زیارت کریں، ان کو جا کے سلام کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن کس طریقے سے؟ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، نہ اس میں گھٹائیں نہ اس میں بڑھائیں۔ گھٹانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، بڑھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ بڑھانا شریعت کے خلاف ہوتا ہے، بڑھانا بھی شریعت کے خلاف ہے، گھٹانا بھی شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ نہیں شریعت کے خلاف ہو تو قید لگائیں گے نا اس میں، الاطلاق یجری المطلق یجری علی الاطلاق، قید لگائیں گے تو، ورنہ اذان وغیرہ ہم دیتے ہیں سپیکروں میں، یہ بڑھانا ہی ہے۔ لیکن نہیں دیکھیں دین، دیکھیں ایک ہے دنیا میں کسی چیز کو بڑھانا اور ایک ہے دین میں کسی چیز کو بڑھانا۔ دنیا میں بڑھانا، دنیا میں ایجاد کرنا مستحسن ہے، اچھی بات ہے، لیکن دین میں بڑھانا اور دین میں اضافہ کرنا یہ مستحسن نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز یعنی دین کے اندر گمراہی ہے، کل ضلالۃ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت وہ گمراہی ہے۔ تو دین کے اندر ایجاد یہ گمراہی ہے، دنیا کے اندر ایجاد یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، مستحسن ہے، اچھی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی سمجھیے فروغ عالم وہ ہے نہیں کہ عورتوں کو زبان رسالت میں مسجد میں پڑھ کے تھی نمازیں جاتی تھی، یعنی کہ جماعت کے ساتھ امام پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نا ان کی خلافت کا، انہوں نے روک دیا کہ فتنہ نہیں روکا نہیں، کسی صحابی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا ہے، کسی صحابی نے نہیں روکا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو، بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو، اس لیے کسی صحابی نے نہیں روکا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ افضل اور بہتر ان کا گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں روکا، کسی صحابی نے نہیں روکا ہے، روکنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا روکنے سے، تو کیسے روکیں گے؟ عورتیں جائیں گی مسجد میں لیکن مردوں کے پیچھے اس کی صف رہے گی، پردہ رہے گا، سمجھ گئے؟ عورتوں کے ساتھ عورتیں اور مرد گھل مل کے نہیں رہیں گے، جیسے دیکھیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عورتیں آ رہی ہیں، آج بھی سلسلہ جاری ہے، اور عورتوں کے لیے انتظام ہمیشہ پیچھے رہا ہے، پورا پردے کے ساتھ۔ عورت بھی گھر سے آئے گی مسجد پورے پردے کے ساتھ آئے گی، اور کوئی خوشبو لگا کر کے نہیں آئے گی، بن سنور کر کے نہیں آئے گی، بلکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے پر آئے گی۔